بھی کیا تھا پھر کیا تکلیف نہیں آئے. تو پتا چلا یہ حسین کی فضائل اور مسائل کی عظمت کے لیے نہیں آیا تھا, اس شخص کو جواب دینا اس لیے آیا تھا. بولیے گا میرے ساتھ, پھر آپ دیکھیے گا اس لیے آیا, کہا اسے منہ دکھانا ہے. اس نے اگر سوال کر لیا مجھ سے جواب دینا ہے, تو پتا چلا ذکر حسین کی فضیلت کے لیے, اہمیت کے لیے نہیں آیا ہے, اس انسان کی وجہ سے آیا ہے. تو کل محشر میں جب آپ جاؤ گے اور نامہ اعمال میں یہ مجلس کا ثواب نہیں لکھا ہوگا اور کہو گے یا اللہ ہم تو امام حسین کی مجلس میں گئے تھے, اے مولا آپ شفاعت کر دیجئے, آپ ہی کے ذکر میں پہنچے تھے, تو عجب نہیں امام حسین کہیں گے جس کی خاطر گئے تھے ثواب اس سے لے لے. ذکر میرا اور خیال اس کا. اسی لیے یاد رکھیے گا, میں نے 4 مجلسیں جو گزشتہ ہوئی تھی اس میں اشارہ بھی کیا تھا, اب اس کو کمپلیٹ کر دے رہا ہوں. ذرا سی نا اتفاقی ہمارے درمیان ہو جاتی ہے نا کسی سے, تو فاروق غصہ نکلتا ہے, آپ کا بھاؤ ہم جو ہم امام باڑے میں قدم نہیں رکھتے. ارے یہ کون سی بات ہو گئی جناب, امام باڑے نے کیا بگاڑا بھائی آپ کو؟ آپ کو تکلیف اگر مینجمنٹ سے بھی ہے, اگر سیکریٹری سے بھی ہے, صدر سے بھی ہے, یہاں تک کہ ہو سکتا ہو مولوی صاحب سے بھی ہے, تو مولوی صاحب سے دشمنی نکالی ہے. امام باڑے نے کیا بگاڑا ہے؟ مسجد نے کیا بگاڑا ہے؟ لیکن آج آ کے بیچ میں ہم کیا لاتے ہیں؟ مسجد, امام بارگاہ. اللہ اکبر, ڈریے اس وقت سے کہ یہ امام باڑہ جس امام سے مخصوص ہے, منسوب ہے, اور یہ مسجد جس خدا کے لیے اور خدا کے نام سے منسوب ہے, کل کو جب آپ پہنچو گے اور کہو گے ہماری بخشش ہو جائے, کیسے بخشش ہو جائے؟ جھگڑا محمد حسین سے تھا, دشمنی امام حسین سے نکالی ہے تم نے. اتفاقی مجھ سے تھی نا, اور نکالا کس سے آپ نے؟ اب آپ بتائیے کیسے ہوگا؟ ہوگا نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری بیماریاں ہیں جس کا دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو ہماری نا 8 دن جو مسلسل ہم کو ٹریننگ دے دے کے بیانات کے ذریعے بتایا جاتا ہے, وہ وقت 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ گزارنے کے لیے نہیں, اور تھوڑا بہت پیکٹ میں کوئی تبرک اور نیاز دے لیا یا کھانے کا اہتمام ہے کھا لیا اور چلے گئے, اس کے لیے نہیں ہے, اس کے لیے نہیں ہے. کربلا والوں کے ساتھ ہونے کے لیے نا کھا کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. کربلا میں سب بھوکے تھے, میں کچھ کہہ رہا ہوں, کیا ہے؟ کربلا میں بھوکے اور پیاسے تھے, تو ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, وہ علیہ السلام ہے اور وہ ہماری شفاعت کریں گے. ٹھیک ہے, میں جملہ کہتا ہوں, ایک جگہ پر مجلس کے لیے میرا جانا بھی ہوا تھا, ویسے بھی دیکھنے میں آتا ہے کئی جگہ پر. ممکن ہے کہ آپ کے درمیان یہ چیزیں نہ ہو, اور نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے. فون کر کے پوچھا جا رہا ہے, آس پاس میں 2-4 جگہ مجلس تھی اور سب جگہ تقریباً کھانے کا اہتمام تھا, تو فون پہ ایک دوسرے کو بتایا جا رہا ہے مجلس ہمیں کہاں ہو, آپ اللہ جگہ. اچھا شروع ہو گئی, ہاں تقریباً شروع ہونے والی. یہاں میں جائے نیاز میں گیا, تمہارا تمہاری طرف کیا, ارے ہماری طرف پچھڑا ہے کہ ہم نے کیا ہے, اس لیے عرض کر رہا ہوں. جناب برا لگے تو میں مانوں گا کہ میں نے ایسی بات پڑھی کہ آپ کے کلیجے کو لگے, اور جو بات یہاں لگتی ہے اس کے 2 ہی راستے ہیں, یا سدھر جائے گا یا سدھار جائے گا, کوئی پرواہ نہیں ہے, یا سدھر جائے گا یا سدھار جائے گا. ٹھیک ہے نا, یاد رکھیے گا. امام حسین نے بہت کڑوا کہا تھا. جناب حور علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. مطلب سمجھتے ہیں عرب میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی تیری ماں زندہ رہے بڑھاپے کے باوجود, تو اسی جوانی کی عالم میں تیری ماں کی آگوش میں مر جائے. یعنی ماں کو ایک جوان کے غم کی بددعا دے رہے, ایک طرح سے دیکھا جائے. اتنی بڑی بات کہا نا امام حسین نے. حور علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہ جواب دیا نہیں, یہ چپ رہنا بتا رہا تھا کہ صبح عاشور میں حور واپس آئے گا. یہ اہم ہے. کہا کیا ہے؟ کہا ادھر بریانی ہے. اچھا کون سی بات؟ ٹھیک ہے, ادھر کیا ہے؟ کہا یہ بات میں نے سنا ہے, خود میں نے سنا ہے. کہاں کا یہ نہیں بتاؤں گا, میں نے خود سنا ہے. کہا ایک کام کرتے ہیں,
بریانی خوشبو اچھی آ رہی ہے, کام کرو, اتنا تو بہت مل جائے, چلو بریانی کی خوشبو اتنے کام کریں, وہ چھوڑ کے ادھر آ جاتے ہیں. اب آپ بتائیے 3 دن کے بھوکے پیاسے کا ماتم کرنے آئے ہیں, مجلس کا مینو دیکھ کے ایک غصہ ہے, اس کو بولتے ہیں امام کے ساتھ ہونا, اس کو بولتے ہیں لبیک یا حسین, اس کو کہتے ہیں حسینی ہے دنیا میں پہلے ہو. کھانے کا کیا مسئلہ, امام حسین کے لیے کچھ نہ بھی کرے تو کھلا رہے ہیں وہ, اور جب مخصوص ان کا ذکر ہو رہا ہے اس میں بھی مینو دیکھا جا رہا ہے. ہاں کبھی ذکر ہو گیا اور بات آ گئی اور کہہ دیا, بات الگ ہے, مگر اسی کو فوکس کر کے میں نے محرم میں 10 محرم کو فاقہ شکنی کے ٹائم پر, فاقہ شکنی کے لیے میں بیٹھا تھا, اس وقت دیکھا ہے کہ بیٹھے بیٹھے کھانے والے جہاں پر کھچڑی پکتی تھی, کچھ جگہ پر کھچڑی پکتی ہے, مسور دال کی کھچڑی پکتی ہے کبھی ایسی, تو کھاتے کھاتے ارے اچھے والا چاول, 10 محرم کو تم چاول کی کوالٹی چیک کر رہے ہو. اہل حرم کو پانی نہیں ملا تھا جب 10 محرم. سکینہ سوکھا پوزا لے کے گھوم رہی تھی, مولا عباس کے شہید ہو گئے, سوچو سکینہ نے کیسے برداشت کیا. ہم کوالٹی چیک کرتے ہیں 60 والا ہے کہ 100 والا, لگے گی نہ دل لگے گی نہ. محرم اسی لیے آیا تھا کہ آپ چاول کی کوالٹی, مسالے کے بارے میں بات کریں. اور اگر یہی معاملہ تھا تو پھر الوداع یا حسین اچھا تھا, پھر لبیک یا حسین کی ضرورت نہیں, پھر تو الوداع ہی ٹھیک تھا, پھر تو الوداع ہی ٹھیک تھا. اہل بیت کے غم کے فرصت دینے کے لیے ہم اکٹھا ہو گئے ہیں, وہاں پر بھی اہل بیت کی عظمت کا خیال نہیں, وہاں پر بھی ہم اپنے اعتبار سے خدا. آپ میرے عزیز ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے بزرگ ہیں, کوئی بڑا بھائی, کوئی چھوٹا بھائی, کوئی میرے باپ کی عمر کے ہیں, کوئی میرے چچا کی بڑے ابا کی عمر کے ہیں, کوئی میرے برابر کے دوست یار جیسے ہیں. یہ میں آپ کو سنا کے بہت فخر محسوس کر کے چلا نہیں جاؤں کہ آج بھی آپ کے درمیان 4 باتیں سنائیں اور نکل گیا, نہیں, ہم آپ ایک ہیں جناب. اور یہ جو بیماری ہے ہمارے درمیان, مل جل کے اس کو باہر کرنا ہے. تھوڑی آپ کوشش کریں, تھوڑی ہم کریں, اور میں نے اپنی کوشش اسٹارٹ کر دی, آپ تک پریشر پہنچایا. آپ کے اوپر ہے کہ آپ کہاں تک پہنچے. ساری چیزیں یعنی 8 ربیع الاول کے ختم ہونے سے غم کے دن ختم ہوں گے, مقصد حسین ختم نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا, جو کہہ رہا ہوں, پیغام حسین ختم نہیں ہوگا. 8 ربیع الاول کو غم کے دن ختم ہوں گے. وہ جو مسلسل 2 مہینے 8 دن چلتا ہے وہ ختم ہوگا, مگر مقصد حسین اور پیام حسین ختم نہیں ہوگا. اس کی دلیل روز عاشور ہے, تو جو کیجیے گا, اس کی دلیل روز عاشور ہے کہ امام حسین شہید ہو گئے تو دشمنوں نے سمجھا کہ ہائے امامت ختم ہو گئی, لیکن سید سجاد سے جناب زینب نے سوال کر کے بتایا, وقت کے امام تم ہو میرے لال, بتاؤ خیمے میں جل کے مر جائے یا خیمے سے باہر آ جائے. جناب زینب کا سوال کرنا یہ بتا رہا ہے تم نے ایک وقت کے ایک امام کو قتل کیا ہے, امامت آج بھی سید سجاد کے صدقے میں زندہ ہے. صلوات پڑھے سید سجاد کی صورت میں آج بھی امامت, وہی کام ہم کو کرنا ہے. 8 ربیع الاول کی کس کی شہادت کی تاریخ ہے جناب؟ چلیے آپ بتائیے. نہیں یہ بتائیے 8 ربیع الاول کو کس امام کی شہادت کی تاریخ ہے؟ مدرسہ نہیں جاتے, سوال کریے گا ان سے, میں بتا بھی دوں گا, ان سے بھی سوال کریے. 8 ربیع الاول کو, اس کو پورا نہیں مانیے گا کہ میں نے سب کے سامنے پوچھ لیا اور آپ کو نہیں ہوتا ہے, کبھی ذہن میں ہوتا ہے, اچانک سوال ہو تو سلپ ہو جاتا ہے. مانتا ہوں اس دور سے ہم لوگ بھی گزرے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں. کبھی کبھی ہم کو ابھی پڑھنے میں تکلیف ہو جاتی ہے کہ پڑھتے بھول جاتے ہیں, ہوتا ہے, انسان ہے نا. یہی تو ایک بڑی بات ہے نا کہ امام ہونا اور ہے, عام انسان ہونا. امام بھولتا نہیں ہے, انسان بار بار بھولتا ہے.
اسی بات کو تو عرض کرنا ہے آج انشاءاللہ آپ کے سامنے. تو 8 ربیع الاول کو 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جہاں شہادت ہوئی وہاں کس کی امامت شروع ہوئی؟ بولیے نا. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ ظاہری طور پہ امام شہید ہوا ہے، امامت زندہ ہے. یا اللہ، وہی ہم کو بتانا ہے کہ ظاہری طور پہ غم کے دن ختم ہوئے، مقصد حسین ابھی بھی جاری ہے. یہ ہمیں کرنا ہے، یہ دنیا تک بتانا ہے. کالے لباس اتار کے یہ مطلب نہیں ہے کہ اب مقصد حسین ختم ہو گیا. کالے لباس پہنو یا نہ پہنو، مقصد حسین زندہ بھی ہے، پائندہ بھی ہے، جاری و ساری ہے. ایک اور اعتراض سن لیجیے، بات آئی ہے تو وہ بھی سن لیجیے انشاءاللہ. وہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا جس کی منتظر ہیں آپ سب. صلوات پڑھیے تو عرض کرتا ہوں. ہمارے درمیان ایک بیماری آئی ہے جناب، وہ خطرناک. شوال کی پہلی تاریخ کون سا دن ہے؟ ایسے پوچھ لیا تو ذہن مشمش ہو گئی کہ کیا بولنا. عید الفطر 1 شوال کو ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. مولائے کائنات کی شہادت کے اعتبار سے وہ کون سا دن پڑتا ہے؟ کس کا پڑتا ہے؟ امام مولائے کائنات کی شہادت کا 10واں پڑتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بیماری کیا وہ سن لیجیے. وہ بیماری یہ ہے کہ امام کا 10واں ہے، امید کیسے منائے؟ ہاں امام کا بولیے نا. کون سے امام پہلے؟ کیا ہے؟ شہادت کا دن ہے؟ نہیں. تیجے کا دن ہے؟ نہیں. کون سا ہے؟ 10واں. یعنی شہادت کے 10 دن ہو چکے. اس لیے ہم عید ہے نا ہمارے دل میں نہیں بول رہے نا. علی کی مولائے کائنات کی شہادت کے اعتبار سے 10ویں میں عید نہیں منانے والی بات وہی کر رہا ہے نا جو اپنے آپ کو علی والا کہہ رہا ہے. تو پتہ چلا ادھر ہی کا ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ اس کا عمل بتا رہا ہے کہ ادھر ہے کہ بھی ادھر کا ہے. توجہ کیجیے گا. تو کہا کیا 10واں ہے میرے مولا کا. عید کیسی عید؟ کیسی عید؟ اہل حرم کے گھر میں عید نہیں، میں کیسے عید مناؤں گا؟ کیا کہا میں نے؟ بہت اچھی بات ہے آپ کی یہ محبت اور مودت اور یہ الفت اہل بیت سے عشق، اچھی بات ہے. 8 ربیع الاول کو کس کی شہادت ہے؟ پھر سوال 11ویں امام کی نا. پھر رات میں محفل کائے کی ہو رہی؟ نئے نئے کپڑے کائے کی پہن رہے؟ وہ بھی لالم لال. پان کھا بھی رہے، کھلا بھی رہے، پٹاخے پھوڑے بھی جا رہے. کیا 11ویں امام امام نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کیا 12ویں امام کے سر سے باپ کا سایہ نہیں اٹھا؟ صرف امام حسن امام حسین کے سر سے اٹھا تھا. اگر سب امام برابر ہے تو یہ کام سب جگہ ہونا چاہیے. توجہ کیجیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں اب نتیجہ دے رہا ہوں. اگر سب امام برابر ہے تمہاری نظر میں تو پھر ہر امام کی شہادت کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اگر کسی ایک کے ساتھ ہو رہا ہے تو تلاش کرو فتنہ آیا کہاں سے ہے. اللہ اکبر. یہ فتنہ ہے کیونکہ اصل اسلام کے خلاف ہے. خدا نے یہ قانون رکھا ہی ہے. بالکل ویسے ہی شہادت ہو یا نہ ہو تم پہ نماز واجب ہے تو ہے، تم پہ روزہ فرض ہے تو ہے. اس میں شہادت کا کیا لینا تھا؟ اتفاق سے جو شہید ہو رہے ہیں، جن کے گھر کے شہید ہو رہے ہیں، وہی نماز عید کو واجب بتا رہا ہے امامت کے دور میں. اور غیبت کے زمانے میں یہ کس کا ہے پھر بیان؟ جس امام کی محبت بتا رہے وہ امام تو بول رہے ہیں کرنا ہے آپ کو. میں دیکھیے جب تک کلیئر نہیں کروں گا آگے نہیں بڑھوں گا. ایک چیز اور سن لیجئے اسی کے اندر دعائیں جو بھی نماز عید پڑھتے ہیں ان کے لیے خاص طور سے، جو بہک گئے ان کی بات ہی الگ ہے. دعا کریں کہ راہ راستہ پر آ جائیں. راہ راستہ دیکھیے یہ یاد رکھیے گا، جنت بہت بڑی ہے مگر جنت میں رہنے والے تھوڑی سی گنتی کے ہوں گے.
کیونکہ وہاں تک پہنچنے والا معاملہ بڑا سخت ہے، آسان ضرور ہے مگر جلد بازی والا معاملہ ہو جاتا ہے نا، یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو وہ بھی لے لو، ایسا بھی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیے دعائے قنوت پڑھتے ہیں نماز عید میں، اس کے اندر کیا ہے مستحب، جو دعا پڑھتے ہیں دعائے قنوت، اللہم علی الکبریاء والعظمہ، اور آتا ہے اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا۔ ترجمہ سن لیجیے، بات مکمل ہو جائے گی۔ ایک دوسری منزل پہ آ رہا ہوں، زیادہ ڈوز نہیں ہوگا، ایام آخری ہے غم کے، اس لیے عرض کر دے رہا ہوں، اور آپ کے درمیان آنا نصیب ہوا اس لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ میں جہاں پڑھتا ہوں یقیناً یہی موضوع پڑھتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے خاص سوچ کے آیا اور حجت تمام کرنا میری ذمہ داری ہے، ورنہ پھر یہ سب چیزوں کی ضرورت پھر موچی بن جاؤ زیادہ اچھا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں، سنیے کیا دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں تجھ سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اس دن کے حق کے ذریعے سے، یعنی اس دن کا واسطہ دیتے ہوئے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کون سا دن؟ کہ جس دن کو تو نے مسلمانوں کے لیے کیا بنایا؟ عید کا دن، ولی محمدین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد، ان کے لیے تو نے فخر کا، شرف کا، افتخار کا دن قرار دیا ہے۔ اب آپ بتائیے جس دن اہل بیت کو فخر ہو رہا ہے اس دن یہ کہہ رہے ہم نہیں منائیں گے، دشمنی کس سے ہوئی جناب؟ بولیے نا، نتیجہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے، یعنی ایک طرف محبت اہل بیت دکھا رہے ہو، در حقیقت محبت اہل بیت نہیں ہے، دشمنی اہل بیت ہے یہ۔ اس لیے کہ اسلام کا قانون ہے کسی بھی مستند اور ثابت حکم کا جو اسلام میں پایا جاتا ہے اس کا انکار کرنے والا مرتد کہلاتا ہے، یعنی وہ دین سے باہر، بالکل ویسے ہی جیسے وسیم رشدی نے کہا کہ 26 آیتیں قرآن سے نکال دو، اللہ نے اس کے اس نکال دینے کا جواب ایسا دیا کہ آج تک لاپتہ ہے۔ قرآن سے، اہل بیت سے دشمنی، یہ نکال دو، یہ رکھ دو، تم کون ہو؟ شجرے کے اعتبار سے سادات سے ہے، پکا شجرا، ایسا نہیں کہ نہیں، وہ الگ بات ہے کہ کوئی جوش اور جذبے میں آؤں سیدھا بولنے کی یہ خطا ہوئی ہوگی، ایسا نہیں، سید ہی ہے، لیکن یہ سید ہی نجات پا جائے گا یہ گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کو نفس دیا ہے خدا نے، عقل دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ بالکل دی ہے۔ جب 12ویں امام کے زمانے میں سنا ہوگا آپ نے یقیناً، نہیں تو میں آپ کے لیے تبرک، یہ ہے اصلی تبرک، سن لیجیے۔ 12ویں امام جب کھڑے ہوئے نا اپنے والد محترم کی نماز جنازہ کے لیے، تو ان کو روکنے والا کوئی آگے بڑھا تھا، کون تھا؟ نہیں پڑھانے کو، آپ بچے ہیں، آپ 5 سال کے 6 سال کے، روکا تھا، کس نے روکا تھا؟ ہاں، چچا کا نام کیا تھا؟ جعفر نام تھا۔ کیا نام تھا؟ کہا کہ نہیں آپ بھی بچے ہیں، پڑھاؤں گا میں بڑا ہوں اور میری ذمہ داری ہے، جبکہ قاعدہ ہے کہ ہر امام معصوم یا معصوم کی نماز جنازہ اور غسل و کفن وغیرہ معصوم ہی کرتا ہے، یہ قاعدہ ہے، اور یہ سب دیکھا یہ ہوا ہے۔ لیکن یہ کیا کہہ رہے تھے؟ اور یہ کہنے کے ذریعے سے کہا کہ آپ کیسے امام؟ پاپولر تو زیادہ میں ہوں، یا میں پڑھاؤں گا نماز جنازہ، تو ظاہر سی بات ہے جب کسی معصوم کی نماز جنازہ کوئی پڑھا رہا ہے تو معصوم ہی ہونا چاہیے، یعنی امام ہونا چاہیے۔ تو انڈائریکٹلی جعفر کذاب یہ کہہ رہے تھے کہ میں وقت کا امام ہوں، یہ معاملہ تھا، میں نماز جنازہ پڑھانا اہم نہیں تھا، وہ انڈائریکٹلی وہ ڈگری لینا چاہ رہے تھے کہ میں ہوں وقت کا امام۔ امام نے حکم اعجاز اور پھر وہ امامت کا پاور دکھایا کہ ہم سن کے اعتبار سے چھوٹے ضرور ہیں، امامت کے اعتبار سے کل بھی بڑے تھے، آج بھی بڑے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ہم یہ عمر اور حالات کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ تو ان کا نام تاریخ میں لکھا گیا جعفر کذاب۔ کیوں کذاب کہا؟ انہوں نے
نہ صرف یہ کہ وقت کے امام کی امامت بلکہ سارے سلسلہ امامت کو انہوں نے جھٹلایا اس حرکت سے. کیا ہو گیا؟ جعفر سگے چچا. سگے چچا کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ سگے چچا یعنی باپ بھی امام، بھائی بھی امام اور بھتیجا بھی. اس کے باوجود یہ حرکت ہو سکتی ہے تو یہ وسیم رشدی ہے. ڈائریکٹ شجرے میں سوال مت کیا کیجیے، شجرے میں بات مت چھوڑا، بہت دور تک بات چلی جائے گی. پھر وہ خود بہکا ہے. کسی کے حسب نسب سے نجات مل جائے گی یہ طے خدا نے رکھا ہی نہیں ہے. سماعت پڑھی تو آگے بڑھو. اب معاملہ آ جاتا ہے کچھ لوگوں کا اپنے دور کے اعتبار سے. ہاں میں آ گیا، جتنا ڈوز دینا تھا، جتنا بتانا تھا اور جتنا آپ کے سامنے مجھے ایکسپلین کر رہا تھا وہ ضروری تھا. ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، ہم چاہے کتنا بھی اہل بیت کی فضائل سن لیں، کتنا بھی مصائب کریں، اگر مقصد اہل بیت نہیں پورا کر رہے ہیں تو یہ ہمیں بخشش نہیں. اس کا اجر ملے گا، اجر کا انکار نہیں. کوئی مزدور کام کرے اس کو پیسہ تو ملے گا نا، مگر کمپنی اس کے نام پہ نہیں ہوگی. تو یہ جو بخشش ہے نا، بخشش اس کے لیے خلوص مقصد کا زندہ رکھنا وہ سب کی ذمہ ہے. کچھ لوگ ہیں، آج بھی ہیں، پہلے بھی ہیں، کیا کہتے ہیں امام والی بات تو نہیں ہے مگر امامت کے جیسا ہے، کیونکہ نبوت کی بات، یعنی امامت کی بات صحیح، نبوت کی بات، اور نبوت کی بات صحیح، امامت کی بات آئے. تو کچھ لوگوں نے کیا کہہ دیا جناب، بس یہ دو چار باتیں اور ختم ہوا. کیا کہہ دیا؟ نبی ہمارے جیسے. کیا کہا جناب؟ نبی اور ہم کمال ہے. نبی ہمارے جیسے، ہم نبی جیسے. کہا یہ سملرٹی کیسے آئی؟ کہا آپ نہیں جانتے، وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی چلتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، وہ بھی اٹھتے ہیں، ہم بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی بازاروں میں گھومتے ہیں، ہم بھی، وہ بھی سانس لیتے ہیں، ہم بھی. تو پہلے تو یہ والا جواب دے دوں میں، پھر اس کے بعد اینالائز والا جواب دے دوں گا کہ اگر کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہی معیار ہے ایک جیسا ہونے کے لیے، یہی سملرٹی ہے، تو جناب پھر گلی کوچے میں چار پیر والے بھی گھومتے ہیں. یا اللہ یا اللہ، صلوات پڑھی نا بر محمد. وہ آپ کے جیسے، آپ ان کے جیسے ہو گئے. کوئی تو فرق ہے نا کہ وہ آپ جیسے نہیں، آپ ان جیسے نہیں. تو جب آپس میں یہ معاملہ ہے، اچھا چلیے ایک انالائز بہت اچھے سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ چیز کا جواب میرے ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے گا. نبی کل کتنے؟ بھائی اگر بور نہیں ہو رہے یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹائم جا رہا ہے تو مجھے بتا دیجیے اشارے کے ذریعے، سوال کے ذریعے، تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ بھائی موضوع ہے وہ دوسرا اختیار کر دیا جائے. ہاں نبی کتنے ہیں بھائی؟ 1,24,000. ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ 313. بڑے رسول کتنے ہیں؟ بڑے رسول اولو العزم، ٹھیک ہے. اور خاتم الانبیاء کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے نا، ایک ہی ہے نا. یہ دیکھیے یہ امت مسلمہ کو جواب دے رہا ہوں. 1,24,000 نبی ہیں مگر سب رسول نہیں ہیں. میرے ساتھ بولیے گا تو میں آپ تک پہنچوں گا، توجہ کیجیے گا. 1,24,000 نبی ہیں مگر سب رسول نہیں ہے. 313 رسول ہیں مگر سب اولو العزم نہیں ہے. یا اللہ یا اللہ، توجہ کیجیے گا، میرے ساتھ بولیے گا. 1,24,000 نبی ہیں مگر سب رسول نہیں ہے، اور 313 رسول ہیں، سب اولو العزم نہیں ہے. 5 اولو العزم ہے مگر سب خاتم الانبیاء نہیں ہے. کیجیے گا، 5 اولو العزم ہے مگر سب خاتم النبیین نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے جن کو نبی بنا کے بھیجا ان 1,00,000 میں جب سب برابر نہیں ہے، صلوات پڑھے پر محمد. میری طرف سے جن کو وہ ہوتا ہے نبوت دیا گیا ہے، جب وہ برابر نہیں ہے تو
4 دن کے مسلمان تمہارے برابر نبی. توجہ توجہ، اللہ اکبر. ہاں ایک اور ان کی طرف سے بات ملتی ہے، یہ اسی کا جواب دے رہا ہوں. یہ خود کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ نبی کی ایک اہم فضیلت تھی. نبی کی ایک اہم فضیلت تھی. وہ فضیلت یہ تھی کہ نبی کا سایہ چاہے کتنی روشنی ہو، سوا نیزے پر سورج آ جائے تب بھی نبی کے جسم کا سایہ زمین پہ. اچھا اور تمہارا پڑتا ہے مجھے برابر کیسے ہوں؟ دیکھیے میں اب اس کو بھی واضح کر رہا ہوں. کہا نبی کا سایہ نہیں پڑتا تھا، دن کی روشنی ہی میں کیوں نہ ہو، نبی کا سایہ نہیں پڑتا تھا. اور تمہارا کہا پڑتا تھا. کہا تمہارا کیوں پڑتا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم نبی نہیں ہیں. یا اللہ کا جواب دے رہے ہیں، توجہ کیجیے گا. کہا آپ کا کیوں پڑتا ہے؟ کہا ہم نبی نہیں ہے. کہا ان کا کیوں پڑ رہا ہے؟ کہا وہ نبی ہے. تو عجیب معاملہ ہے، ایک طرف کہتے ہو وہ ہمارے جیسے، ہم ان کے جیسے، اور پھر جب معاملہ آ گیا کہ چلو ذرا سا ثبوت لے لیا جائے کہ تم دونوں برابر ہو یا نہیں ہو، تم ان کے برابر، وہ آپ کے برابر ہے کہ نہیں ہے، تو کہا نہیں نہیں ان کا سایہ نہیں پڑتا تھا، ہمارا سایہ پڑتا ہے. ایسا سایہ کیوں نہیں پڑتا تھا؟ جواب دے دیا میں. سایہ کیوں نہیں پڑتا تھا؟ وہی جواب دیتے ہیں، وہ اللہ کو گوارا نہیں تھا. میرے ساتھ بولیے گا، وہ اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ کسی خیر کا قدم نبی کے سائے پہ بھی پڑ جائے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. توجہ کیجیے، انہوں نے لکھا ہے، خود لکھا ہے، ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو. وجہ کیا بتاتے ہیں کہ نبی کے جسم کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، اس لیے کہ خدا کو گوارا نہیں تھا، خدا کو گوارا نہیں تھا کہ اس کے حبیب کے جسم کا سایہ پڑے زمین پہ، اور کسی خیر کا قدم بھی نبی کے سائے پہ پڑ جائے، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے. تو پتہ چل گیا نا کہ خدا کو گوارا نہیں کہ کسی خیر کا قدم نبی کے سائے پہ بھی پڑے. لیکن ہم نے فتح مکہ کے موقع پر دیکھا کہ وہ سائے کی بات دور کی ہے، علی نے اپنے قدم نبی کے دوش پہ رکھے. میرے ساتھ بولیے گا، یہ نبی کے سائے پہ بھی کسی غیر کا قدم پڑ جائے اللہ کو یہ منظور نہیں ہے. مگر فتح مکہ کے موقع پر نبی کے سائے کی بات نہیں ہے، خود نبی کے جسم کی بات ہے کہ نبی کے دوش پر علی کے قدم ہے. تو اما تم کہتے ہو کہ ہم نبی جیسے، نبی ہمارے جیسا، اما تم اتنے کمزور اور بدبخت ہو کہ تم نبی کے برابر کیا علی کے برابر نہیں ہو. صلوات بھیجے بر محمد. نبی برابر، نبی برابر. اب آئی ہے بات تو یہ بھی سن لیجیے ہوا کیا. آہستہ آہستہ اینالائز کرتے ہوئے ہے وقت ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں، ہمارے یہاں پر 14 معصومین کے فضائل بیان ہوتے ہیں، ان کی زندگی پڑھی جاتی ہے، قرآن کی روشنی میں پڑھی جاتی ہے، احادیث معتبر احادیث کی روشنی میں پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اعتراض ہوتا ہے ان کا. کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نا علی کو نبی سے بڑھا دیں. کیا کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں ان کا نبی نہیں ہے، علی ہی نبی. وہ تو اور بدبختی ہے. خیر اس کی طرف میں نہیں جانا چاہوں گا، اس کو پھر مجھے بہت طولانی ایک مقدمہ لگے گا کہ اس کا جواب دوں. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہ شیعہ جو ہے نا، یہ علی کو نا نبی سے بڑھا دیں. ٹھیک ہے، نبی کو گھٹا دیں، علی کو ہم پہ اعتراض کر کے ہم پہ الزام لگا ہم علی کو بڑھاتے ہیں. مشکل کیا ہے معلوم ہے ان کی؟ انہوں نے جب بھی نبی کو سنا اپنی بزم میں سنا. میرے ساتھ بولیے گا، انہوں نے نبی کے فضائل، نبی کی بات جب بھی سنی، کہاں سنی؟ اپنی بزم میں. اور علی کے فضائل کہاں سنے؟ ہماری مجلسوں میں. تو نبی کا بیان سنا انہوں نے اپنی بزم میں، علی کا بیان سنا ہماری مجلسوں میں. تو بھئی یہ اختلاف تو ہونا ہی ہے. اگر تمہیں سمجھنا ہے کہ ہم کس کو کس سے بڑھاتے ہیں یا نہیں بڑھاتے ہیں تو دونوں کا بیان یہاں سنو. دونوں کا بیان یہاں سنو. ہم
یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ذرا سوچو، جب نبی کا جانشین ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا؟ الگ الگ جگہ پہ سن کے آؤ گے، اس کے بعد باتیں کرو گے، تھوڑی ہوگا۔ دونوں شخصیت، دونوں ہستی کے بارے میں، دونوں ساتھ کے بارے میں ایک ہی جگہ پہ سن کے آؤ، ہم کو دعوت دیتے ہیں، آؤ۔ اور آپ کی مضمون میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، معلوم کہ آپ کے یہاں پر جو ہے لے دے کے تین بگاڑا کام بگاڑا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے وہاں جا کے ہم کو اعتراض بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کو کوئی بیر ہے کہ ہم آپ کے یہاں نہیں ہیں، ہم آئے آتے بھی ہیں، مگر تم تو آؤ، پھر سنو، پھر پتہ چلے نا۔ اب نہ جانے ایک سازش چل رہی ہے جناب، پتہ نہیں آپ لوگ تک بات پہنچی نہیں پہنچی۔ اب ان کے یہاں کے جتنے بھی نامور، ان کے اعتبار سے جتنے بھی نامور، اب دھیرے دھیرے سب کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، پتہ نہیں کب کون مرا، کہاں مرا، لیکن ہر ایک کو لے کر آ رہے ہیں کہاں پہ؟ محرم میں۔ پہلی کو یہ تھے، دوسری کو یہ تھے، تیسری کو یہ تھے، ابھی تک کہاں تھے ان کے تاریخ والی؟ وہ الگ بات چھوڑی، ابھی نئے ہم نے نکالا ہے، کیونکہ ابھی ابھی اینڈرائڈ آیا ہے نا، اس میں بات پڑی ہے محمد والا۔ چل رہی ہے سازشیں، پتہ نہیں آپ لوگ تک بات پہنچی نہیں پہنچی، ہم لوگ تک تو بہرحال پہنچتی ہے۔ پچھلے سال سے زیادہ کوشش ہو رہی تھی، اس سال اور بڑھ گیا، اگلے سال دیکھیے کیا کیا ہوگا، یہ اور یہ اور یہ اور یہ پتہ نہیں۔ وجہ کیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں، پہ اعتراض کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے نبی کو گھٹایا، ہم نے نہیں بنایا۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ نبی نہ جاہل تھے، ہم نے کبھی علی کو نہیں کہا کہ جاہل۔ یہ ساتھ بولیے گا نا، ہمارے یہاں پر کوئی بھی امام اور نبی اس دنیا میں جیسے ہی وجود میں آتا ہے اسی وقت سے وہ پڑھا لکھا ہوا ہے، ہم نے کبھی مانا کسی کے لیے، تو وہ ہماری طرف سے یہ بات گئی نہیں کہ علی جاہل ہے، ان کی طرف سے بار بار آ رہا ہے کہ نبی جاہل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب ایک پیدائشی جاہل اور ایک پیدائشی پڑھا لکھا تو افضل تو ہو جائیں گے نا، تو ہماری مسٹیک نہیں ہے، تمہاری مسٹیک ہے، ہم نے نہیں۔ ہم سے پوچھو نا، ہم تو یہی بتا رہے ہیں، ہم تو یہی بتا رہے ہیں کہ جس طرح نبی پڑھے لکھے تھے ان کا جانشین بھی ویسا ہی ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جیسے علی تھے ویسے نبی ہے، ہمیں نے ہمیشہ کہا جیسے نبی ویسے علی، ادھر سے سلسلہ ادھر سے ہم نے کبھی نہیں کہا۔ ہمارے یہاں پر کبھی یہ عقیدے میں نہیں ہے کہ مثال کے طور پر یہ کہ علی نبی جیسے، حسن نبی جیسے، حسین نبی جیسے، ہم نے ان سلسلے کو بیان کیا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی حسن جیسے، نبی علی جیسے، نہیں کہا۔ ادھر کا سلسلہ بیان خود نبی نے بیان کیا، ہم کیا بیان کریں گے، نبی نے بیان کیا۔ توجہ کیجئے گا جو عرض کر رہا ہوں۔ اب نبی کو انہوں نے، میں بات تمام کر رہا ہوں، نبی کو انہوں نے جاہل، اب کہا ان کو عالم، یعنی ان کو علم آیا کیسے؟ کہا حکم خدا سے جبرائیل آتے تھے، میرے ساتھ بولیے گا، مولائی مجمع کے درمیان پڑھ رہا ہوں اور یہ آخری فضائل کے جملے ہیں اور ختم دعا ہے، توجہ کیجئے گا۔ کیا کہا؟ اچھا نبی جاہل پیدا ہوئے؟ کہا جاہل پیدا ہوئے تھے۔ کہا پھر پڑھے لکھے کیسے؟ کہا پڑھے لکھے کسی اور کے پاس نہیں ہے، حکم خدا سے جبرائیل آتے تھے اور ان کو پڑھاتے تھے، جبرائیل آتے تھے ان کو پڑھاتے تھے، جبرائیل آتے تھے ان کو پڑھاتے تھے۔ اب سوال ہوا کہ جبرائیل کس سے پڑھتے تھے؟ کہا جبرائیل علی سے پڑھتے تھے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ کہا جبرائیل کا استاد کون؟ کہا علی۔ کا نبی کا استاد کون؟ کو جبرائیل۔ تو معاملہ تمہارا ہے، ہم نے تو کہا ازل سے نبی بھی پڑھا ہوا ہے، علی بھی پڑھا لکھا ہوا۔ صلوات پڑھے تو بھیا تکلیف اور پرابلم اور جو مسٹیک ہے نا ان کی طرف سے، اور یہ سب چیزوں کی تیاری رکھ کے جواب دیا کیجیے۔ تم نے نبی کو گھٹایا نا، ایک جملے سرسری کہتے رہو، بتاؤ نبی کے ذات والا صفات کتنی بلند ہے،
ہمارے یہاں پر جو بھی تاریخ کا بزرگان میں مطالعہ رکھتے ہوں گے، جوان تو نہیں رکھتے ہوں گے معلوم، کیونکہ آج کی جنریشن بہرحال 25-30 سال کا بھی اگر ہوگا نا تو اس کو اسلامک اتنی ڈیپلی نہیں معلومات ہوتی، اور اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو بڑھایا ہے، لیکن نہیں لگتا ہے مجھے اندازہ ہے ہمارے بزرگوں نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا۔ نبی کو بازار وقاص میں جانے والا بتا دیا۔ بازار وقاص نام سنا ہے نا؟ ہم نے بولا تھا یہ تاریخ سے نہ آشنا ہونے کی ضرورت ہے۔ بازار وقاص مدینے کے قریب تھوڑا سا آؤٹر میں، سال کے ایک مخصوص دن میں بازار لگتا تھا جہاں پر عرب کے سارے تاجر اپنی چیزیں لا کے بیچتے تھے۔ اس بازار کا نام تھا بازار وقاص۔ اس کو ریسرچ کر لیجیے، اگر گوگل پہ ڈالو گے نا آپ، تھوڑا سا اردو میں اگر لکھو گے تو اس کی تھوڑی بہت ہسٹری آ جائے گی، یہ مجھے پتا ہے، انگلش کا نہیں معلوم، لیکن اردو میں آ جائے گی، پرشین میں آ جائیں گی، عربی میں آ جائے گی۔ بازار وقاص کیا بولے؟ نبی بھی بازار وقاص میں جاتے تھے، انہوں نے بیان کیا ہے، ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور مستند معتبر کتابوں میں ان کی لکھا ہوا ہے کہ نبی بازار وقاص میں جاتے تھے اور معاذ اللہ اپنی زوجہ کو لے کے جاتے تھے۔ چلو بازار میں جانا برا ہے کیا؟ یہاں تک تو ٹھیک، وہاں پر جا کے ناچنے والیوں کا ناچ دیکھتے۔ اب آپ بتائیے، جن کے یہاں پر نبی کے بارے میں یہ بولا جائے گا، پھر ان کی نظر سے علی بلند نظر آئے گا۔ ہم نے کبھی کہا؟ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے لیے تصور بھی حرام ہے۔ یہ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ نبی بازار وقاص میں جاتے تھے، ٹہلتے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ، اور ناچنے والیوں کا ناچ۔ اب جو ماننے والے اپنے نبی کو بازار میں نچنیوں کے سامنے پہنچا دے، ان کے ایمان کا کیا بھروسہ؟ اب جملہ آپ کے حوالے، اما جو نبی کے لیے ایسا عقیدہ رکھتے ہو، ان سے ایمان ابو طالب کا توجہ کیجیے گا، کیا امید کر سکتے ہیں کہ ایمان ابو طالب کو سمجھ پائیں گے؟ جب نبی کی نبوت نہ سمجھے، وہ ایمان ابو طالب کو کیا خاک سمجھیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ ساری حرکتیں صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ ان کی گنتی والے جو ہے نا وہ صحیح ہو سکے، کیونکہ وہ جا کے بیٹھا کرتے تھے، تو ان کا کوا حلال کرنے کے لیے نبی کی عظمت کی حلال کر رہا ہے۔ بہت خراب تاریخ ہے، پڑھیں، پہنچائیں، بتائیں تو پتہ چلے کہ کیا معاملہ ہے۔ ہمارے شیعوں کے درمیان جب آشنا نہیں ہے تاریخ ہے تو غیر کیا سمجھیں؟ ان سے تو چھپایا ہی جا رہا ہے نا، ان کو تو کہا ہی جا رہا ہے سوال کرو گے تو تم دین اسلام سے باہر ہو جاؤ۔ اچھا، اللہ کہہ رہا ہے فسألو، سوال کرو، اور تم کہتے کرو گے تو دین کے بعد، تو اللہ بڑھا کہ تم بڑھے؟ فسألو اہل ذکر قرآن ہے نا، کئی جگہ پہ قرآن نے کہا ہے سوال کے بارے میں، یہ تو کھلی کھلی آیت ہے کہ اہل ذکر یعنی جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، ان سے تم سوال کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے سوال کرو، اور یہ منبر پہ بیٹھا ہوا ملا کہہ رہا ہے کہ سوال کرو گے تو دین سے باہر ہو جاؤ گے۔ عجیب معاملہ ہے بھیا، اللہ کی سنیں کہ تمہاری سنیں؟ اس طرح سے ڈرا کے رکھا ہے کہ سوال کرنا دین سے باہر کر دے گا، یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، وہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، پھر وہ دھیرے دھیرے باتیں، علم دیکھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، تازیہ دیکھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، ہے نا، جلوس دیکھ لو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ بس مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ پڑھنے والا کیسا تھا بھائی؟ اتنا کمزور پڑا کہ صرف علم دیکھتے ہی، علم دیکھتے ہی نکاح ٹوٹ گیا۔ چلیے ٹوٹ گیا، مانتے ہیں ٹوٹ گیا، آپ کے کانسیپٹ میں ہے نا، ان کے کانسیپٹ میں ہے نا کہ علم دیکھنے سے نکاح، تو جناب والا دوبارہ مولوی صاحب سے پڑھایا کہ نہیں؟ توجہ کیجیے گا، ایک نکاح جب ٹوٹ گیا تو دوبارہ، جیسے اگر یہ دیوار ٹوٹ جائے تو ریپیئر کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ کریں گے نا۔ تو نکاح ٹوٹ گیا، ریپیئر کروایا کہ نہیں کروایا؟ کہا نہیں، ٹوٹنا تو ثابت ہے، دوبارہ نکاح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے نکاح والی نسل کم سے کم اہل بیت سے محبت رکھتی ہے، دوسری والی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔
सलवात पढ़े पर मोहम्मद आसानी से कह देते हैं कहाँ तक बात जारी हो सकती। इसीलिए इमाम हुसैन ने क़याम करके शहादत दे के बताया वो दीन मानो जो मेरे नाना लेकर आए, उस शरीयत पे अमल करो इसको मेरे नाना लेकर जाए, उस मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारो इसको मेरे नाना ने तुम तक पहुंचाया। बार बार हुसैन इब्न अली यही कह रहे थे, यजीद जैसे की मैयत हुसैन जैसा और मजीद यजीद वालों बैत लेकर ही रहूंगा और अगर न किया तो कत्ल कर और किया और इल्जाम लगा के कत्ल किया कि ये बागी है, ये खारिजी है। जरा सोचिए कि जिस हुसैन के नाना ने फतेह मक्का के मौके पे इनके आबा व अजदाद को शरण दी थी, ये आज हुसैन को बागी कह रहे हैं। ये सकीना की मसाइल बीबी सकीना ऐसी मजलूम बच्ची का नाम है, उस मजलूमा का नाम है कि जिसने एक वक्त में कई मुसीबतें बर्दाश्त की। आहिस्ता आहिस्ता लोगों मसाइल के जो तसव्वुर कीजिएगा, अपने आप को ले चले वहां कि जिन राहों में जनाब सकीना ने वो मसाइब और वो मुसीबतें बर्दाश्त की। अल्लाह अकबर। सारे अहले हरम को नाकों पे बेकजावे ऊँटों पर बिठा दिया गया। जनाब सैयद सज्जाद के हाथों में कर दिया, वक्त का इमाम है, वक्त का इमाम जानशीन नबी है, वारिस हुसैन है। अल्लाह अकबर। हाथों में हत्या का पैरों में बेड़िया, गले में तौके खारदार, कमर में लंगर। अल्लाह अकबर। किस आलम में, किस नकाहत के आलम में जनाब सैयद सज्जाद ने सफर तय किया। क्या देखा अपनी आंखों से कि तमाम अहले हरम की खवातीन को बेकजावे ऊँटों पर सवार किया और जनाब सकीना को भी अकेले तन्हा एक नाके पे बिठा दिया। जब तक आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद रहेगी मसाइब पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। पुरसे के आखिरी दिन है, नहीं पता हमारी हयात और सेहत कितना साथ दे अदादार हो। अल्लाह अकबर। अकेले नाके पर जनाब सकीना को भी बिठा दिया। नाका कुछ दूर आगे चलता था, सकीना गिर जाती थी। नाका चलता था, जनाब सकीना जमीन पर आ जाती थी, बार बार गिर जाती थी। ये मंजर देख के जनाब सैयद सज्जाद ने कह दिया, अरे ओ जालिमों, मेरी बहन सकीना छोटी सी 4 साल की मेरी बहन, अरे ये भाई के सामने मेरी बहन का ये आलम, अरे इसको उसकी फूफी के हवाले कर दो, शायद सुकून से अपनी फूफी के साथ चले जाए। जानते हो जालिमों ने क्या किया? अरे फूफी अम्मा के हवाले ना किया, उसी ऊंट की पुश्त पर सकीना को रस्सियों से जकड़ के बांध दिया। अल्लाह अकबर। सकीना को अरे पुश्त नाका पर रस्सियों से जकड़ के बांधा। अब नाका जैसे जैसे चलता, सकीना आवाज देती, ऐ भैया सैयद सज्जाद, ऐ भैया सैयद सज्जाद। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। एक मंजिल जिंदाने शाम की और खत्म दुआ है। पूरा सफर सकीना ने पुश्त नाका पर रस्सी
باندھے ہوئے. یہ وہی منظر تھا کہ جناب سکینہ کسی صحرا میں گم ہو گئی تھی نا. یہ رسی سے باندھنے کے پہلے کا ہی واقعہ ہے. جب سکینہ مل گئی تھی تب جناب سکینہ کو رسیوں سے پشت ناکا پر باندھا گیا تھا. اہل حرم کو زندان شام میں ڈال دیا گیا. ایک منزل ہے ختم دعا ہے عطادار و آواز گریا بلند ہے. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے, ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, ہماری عزاداری کو, ہماری مجلس ادا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے. زندان شام میں اہل حرم کو رکھا گیا. وہ منزل آئے کہ سکینہ ارے زندان شام میں اپنے بابا سے جا ملی. اللہ اکبر. جناب سید سجاد کو خبر ہوئی. جناب سید سجاد نے غسالہ کو بلوایا جو غسل و کفن دیتی ہے. اس خاتون کو بلوایا. غسالہ پہنچی. غسالہ کے حوالے جناب سکینہ کا جنازہ کیا گیا. جناب سکینہ کے لاشوں کو حوالے کیا گیا تاکہ غسل و کفن دیا جا سکے. غسالہ سن سکو گے اولاد والو کیا مصیبت کا مرحلہ زندان شام میں ہوا ہے اہل حرم کے ساتھ. اللہ اکبر. جناب سکینہ کے جنازے کو لے کے غسالہ غسل خانے کی طرف بڑھی. غسل خانے کی طرف بڑھنے کے بعد تیزی سے جناب سکینہ کے جنازے کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے آئی اور گھبراتے ہوئے جناب زینب سے سوال کرتی ہے, بی بی اتنا بتا دو ارے بچی کو کوئی بیماری تھی کیا؟ میں نے مجلس تمام کر دی. جس طرح سے سن کے رونا اور غصہ دینا ہے یہ آپ کے مزاج کے اوپر عزادار ہو. کبھی بھی اتنا بتا دو ارے بچی کو کوئی بیماری ہوئی تھی کیا؟ جناب زینب نے پوچھ لیا, ارے یہ سوال کیوں کر رہی ہو؟ ارے بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے؟ کبھی بھی ارے بچی کو غسل دینے کے لیے جب بچی کے بدن سے میں اس کا کرتا اتارنا چاہتی ہوں تو اس کے کرتے کے ساتھ سکینہ کی کھال. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. ارے جناب زینب نے سر و سینہ پیٹا اور کہا, اے غسالہ ارے میری بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی لیکن ہائے سکینہ کی مظلومیت. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, ہر راہ پر تازیہ نے اتنا خون بہایا کہ میری لاڈلی کے بدن سے میں وسط ہو گیا. رحمت اللہ الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمر ماتم حسين. امام حسین حیدر, حسین امام حسین حیدر, حسین امام حسین حیدر, حسین امام حسین حیدر. پڑھے جاتے ہیں مر گئی شام کے زندان میں سکینہ بھیا. 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 ہائے ہائے تقدیر کفن بھی نہ اسے مل پایا. ہائے تقدیر کفن بھی نہ اسے مل پایا. بھرے کرتے میں عابد نے اسے دفنایا. بھرے کرتے میں عابد نے اسے دفنایا. بھرے کرتے میں عابد نے اسے دفنایا. بھرے
غم سے سکینہ بھیا مر گئی شام کے زندہ میں سکینہ بھیا مر گئی شام کے زندہ میں سکینہ بھیا آئیے بابا کہاں اور جہاں سے اٹھے آئیے بابا کہا اور جہاں سے آئیے بابا کہا اور جہاں سے اٹھے آئیے بابا کہا اور جہاں سے آئے اٹھے چھوڑ کر ہم کو وہ دنیا یا سے سوئے خود چلی چھوڑ کر ہم کو دنیا سے سوئے خود چلی آئے چھوڑ کر ہم ہم کو دنیا سے سوئے خود چلی چھوڑ کر ہم کو دنیا سے سوئے خود چلی آئے لے کے ایک حسرت دی دار مدینہ بھیا مر گئی شام کے زندہ میں سکینہ بھیا کیا کروں آ گئی زندہ میں قیامت کے دن کیا کروں آ گئی زندہ میں قیامت کے دن کیا کہوں آ گئی زندہ میں قیامت کے دن کیا کروں آ گئی زندہ میں قیامت کے دن سونپ تھی آپ نے مجھ کو جو امانت کے دن سونپ تھی آپ نے مجھ کو جو امانت کے دن سونپ تھی آپ نے مجھ کو جو امانت کے دن سونپ تھی آپ نے مجھ کو جو امانت کے دن موت کے ہاتھوں نے مجھ سے اس چھینا بھیا مر گئی شام کے زندہ میں سکینہ بھیا بد مدت کے ہر ایک غم سے رہائی جو ملی بد مدت کے ہر ایک غم سے رہائی جو ملی بد مدت کے ہر ایک غم سے رہائی جو ملی بد مدت غم سے رہائی جو ملی نیند کچھ اس طرح آغوش قضا میں آئی 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 مل گیا جیسے اسے باپ کا سینہ بھیا مر گئی شام کے زندہ میں سکینہ بھیا مر گئی چلو چلو زندہ میں سکینہ بھیا مر گئی چلو
مصیبت ہے بابا قید خانے کی اذیت سے بچا لو 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 بابا زندگانے کا میری ختم سفر لگتا ہے یہ فقط آپ کی فرقت کا اثر لگتا ہے زندگانی کا میری ختم سفر لگتا ہے یہ فقط آپ کی فرقت کا اثر لگتا ہے آئے مجھ کو پھر سینہ اقدس پہ سلا لو بابا قید خانے کی اذیت سے بچا لو بابا قید خانے کی اذیت سے بچا لو بابا آپ کی یاد میں رونے کی ملی ہے یہ سزا آئے مجھ کو اپنوں سے الگ رکھا گیا ہے تنہا آئے آپ کی یاد میں رونے کی ملی ہے یہ سزا مجھ کو اپنوں سے الگ رکھا گیا ہے تنہا آئے اس اندھیرے سے مجھے آگے نکالو بابا قید خانے کی اذیت سے بچا لو بابا قید خانے کی اذیت سے بچا لو بابا میرے اصغر کی لحد پر بھی اندھیرا ہوگا آئے جانے کب طول شب غم کا سویرا ہوگا آئے میرے اصغر کی لحد پر بھی اندھیرا ہوگا جانے کب طول شب غم کا سویرا ہوگا آئے میرے اس کوس دیے رنگ میں چلا لو بابا قید خانے کی اذیت سے بچا لو بابا قید خانے کی اذیت سے بچا لو بابا کا اثر چہروں پر بھی ہوتا ہے
آئے کوئی مجھ کو سکینہ بھی نہیں کہتا ہے، آئے کیا یتیمی کا اثر چہروں کبھی ہوتا ہے، اب کوئی مجھ کو سکینہ بھی نہیں کہتا ہے، اے نام سے مشک میرے تم ہی بلا لو بابا، قید خانے کی اذیت سے بچا لو بابا، خانے کی اذیت سے بچا لو بابا، خدا اپنا قلم پڑھ کر آئے رک لے بہر خدا اپنا قلم پڑھ کر، آئے دل پھٹا جاتا ہے جب کہتی ہے شہ کی دختر، آئے رک لے بہر خدا اپنا قلم پہ کر، دل پھٹا جاتا ہے جب کہتی ہے شہ کی دختر، آئے مجھ کو ظالم کے تماچوں سے بچا لو بابا، قید خانے کی اذیت سے بچا لو بابا، قید خانے کی اذیت سے بچا لو مرحبا 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 عباس غازی، مرحبا 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 عباس غازی، مرحبا 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 عباس غازی، مرحبا مرحبا عباس غازی، مرحبا، میں آج جاؤں گا اس طرح چیر کر لشکر کہ جیسے بابل چیرا تھا کل اجدر، نہ جانتے ہو تو سن لو ہوں میں ابن حیدر، قسم خدا کی ابھی چند لمحوں کے اندر، قسم خدا کی ابھی چند لمحوں کے اندر، قسم خدا کی ابھی چند لمحوں کے اندر، سروں سے دامن ساحل کو آج بھر دوں گا، زمین کربلا لال زار کر دوں گا، مرحبا 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 عباس غازی، مرحبا، میرے بدن نے تو گایا تھا نیزہ پتھر میں، لڑے اکیلے جب بدروں نے خیبر میں، لگی ہے مہر جعفر جبرائیل کے پر میں، قدم کو روک لو ٹھہرو نہیں تو پل بھر میں، قدم کو روک لو ٹھہرو نہیں تو پل بھر میں، قدم کو روک لو ٹھہرو نہیں تو پل بھر میں، میرے بدن نے تو گاڑا تھا نیزہ پتھر میں، لڑے اکیلے جب درہنین خیبر میں، لگی ہے مہر جعفر جبرائیل کے پر میں، قدم کو روک لو ٹھہرو نہیں تو پل بھر میں، قدم کو روک لو ٹھہرو نہیں تو پل بھر میں، قدم کو روک لو ٹھہرو نہیں تو پل بھر میں، سروں سے دامن ساحل کو آج بھر دوں گا، زمین کربلا لال زار کر دوں گا،
حسین